عنہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبر پہ گالیاں دلواتے تھے، یہ گالیوں کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، لیکن یہ لوگ تھے خطا پر۔ لیکن یہ خطا کون سی تھی؟ خطا اجتہادی۔ ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں، خود کو اہل سنت کہلانے والے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 محرم اور حرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ اب یہ ایک بات آئی ہے، حالانکہ اس روایت کے اندر اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خود کوئی گالی دی ہے۔ ایک جملہ آیا ہے کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی آپ گالی کیوں نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ جتنی تاریخی باتیں ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ممبروں کے اوپر جو ہے نا سالوں اور صدیوں تک جو ہے نا وہ گالم گلوچ کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان یہ شخص یہ اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا، اعلانیہ، تہذیب و تہذیب پڑھے، اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا۔ اس کا نام ہے جریر بن عبد الحمید۔ جو حضرت معاویہ کو سب و شتم کرتا اس کے پیچھے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کہاں سے نماز پڑھی جائے گی؟ کیا کرنی ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی، جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومنین ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ۔ امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد ہیں اسحاق بن راہوے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایسا آدمی جو حضرت معاویہ کو سب و شتم کرتا اس کے پیچھے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم نماز کی بات کرتے ہو، یہ پوچھو اس آدمی کی عزت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس سے بات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یا نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ایسا آدمی جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا سوال تم کرتے ہو؟ اس کے پیچھے کہاں سے نماز پڑھی جائے گی؟ امام احمد بن حنبل جو فدائے اہل بیت ہیں، اس سے تو اہل بیت اطہار کے جو محبین ہیں ان پر بھی قدغن لگتی ہے، اور جو یہ حضرت معاویہ پر صبح و شام دن رات یہ 6 فٹ کی لمبی زبانیں یہ جو لوگ کھولتے ہیں، ان پر بھی قدغن لگتی ہے کہ اتنا بڑا امام تو حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، اور یہ 15ویں صدی میں آنے والے روافظ کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ جو ہے امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات کو بھی انہوں نے نہ دیکھا۔ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اہل شام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر گالی دیا کرتے تھے۔ ہاں ایک دو روایتیں ایسی ہیں، جیسے مسلم کی روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دے رہے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی باتیں سن لی ہیں کہ ان باتوں کے وہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ادنا سی چیز بھی کسی کو مل جائے تو دنیا کے لیے اس کے لیے بہتر ہو، تو میں کیسے گالیاں دے سکتا ہوں؟ اب یہ ایک بات آئی ہے، حالانکہ اس روایت کے اندر اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خود کوئی گالی دی ہے۔ ایک جملہ آیا ہے کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی آپ گالی کیوں نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ جتنی تاریخی باتیں یاد رکھ لیجیے گا، علماء، محققین، کئی محدثین واضح کر چکے ہیں، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ممبروں کے اوپر جو ہے نا سالوں اور صدیوں تک جو ہے نا وہ گالم گلوچ کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبر پہ گالیاں دلواتے تھے، یہ گالیوں کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ جب انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نا تو وہ کسی سے آپ کو ذاتی بغض ہے تو آپ نے اس کی ہر روایت کا غلط مطلب نکالنا ہے، اگرچہ اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہو۔ اب بعض لوگوں کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے تو انہوں نے ان روایتوں کو گھسیٹ کے ایسا مفہوم نکالنا ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے گالیوں سے کرنا ہے۔ تو الفاظ جو صحیح کسی روایت میں اگر لفظ آئے تو یشتمو کا لفظ ہے، یشتم، اور یشتمو کا لفظ صرف گالیوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ سست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سخت سست کسی کو کہہ دیا جائے، کسی پر آپ کسی بھی طرح کا اعتراض کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ اب برا بلا کا لفظ بھی اردو میں بہت سارے معنوں میں آتا ہے نا، میں نے آپ کی پالیسی پر اعتراض کیا تو یہ بھی ہے کہ گویا میں نے آپ کو غلط قرار دیا۔ تو یہ راوی نے جو راوی کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان الفاظ کا اردو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت تفصیلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ممبر پہ گالیاں نہیں دلواتے تھے۔ اور شتم کا جو لفظ ہے نا، اس کے عربی لغت سے انہوں نے حوالے پیش کیے کہ شتم کا معنی گالیاں نہیں ہے، گالیاں بھی ہو سکتا ہے لیکن یقینی معنی نہیں ہے اس کا، یعنی گالیوں کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر یقینی مطلب اس کا گالیاں نہیں، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کو آ کر کہا
کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے جنگ کی ہے، تم اسے کیا کہتے ہو؟ اس جنگ میں کون ٹھیک تھا؟ تو حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بغض معاویہ موجزن ہے، اسے بغض معاویہ کی بیماری ہے، یہ مرض بغض معاویہ کا مریض ہے، یہ تو ICU میں ہونا چاہیے تھا، یہاں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، حضرت معاویہ پہ الزام دینے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ کہ اس جنگ کے بعد بھی وہ حضور کا صحابی ہے، کوئی وہ دلیل لا جس سے درجہ صحابیت زائل ہو جائے، وہ ثبوت لا جس سے درجہ صحابیت جاتا رہے، وہ لا۔ اس نے کہا جی خون بہا، کہا پھر بھی صحابی، کہا جنگ ہوئی، کہا پھر بھی صحابی، کہا لڑائی ہوئی، کہا پھر بھی صحابی، کہا حضرت بڑے بڑے بندے شہید ہوئے، کہا پھر بھی صحابی۔ تجھے اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم بولیں۔ اسی طرح جنگ صفین میں حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بالخصوص مقابل تھے۔ ان تمام کے بارے میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، لیکن یہ لوگ تھے خطا پر۔ لیکن یہ خطا کون سی تھی؟ خطا اجتہادی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان مقدس ہستیوں کا ہرگز یہ نظریہ نہیں تھا، ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ دنیا چاہتے تھے، وہ کوئی مال و دولت چاہتے تھے، کوئی بلندی اس حوالے سے چاہتے تھے، نہیں۔ حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، لیکن یہ بھی اپنے خیال کے مطابق حق پر تھے۔ ان سے اپنے اجتہاد کے اندر جو انہوں نے سوچا، جو انہوں نے گمان کیا، جو انہوں نے خیال کیا، اس کے اندر خطا واقع ہوئی۔ ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے بعض ملاؤں کی تقریروں کو، خود دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شہادت امام حسین والی رات کربلا معلی، اور یہ کوئی دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے نام کے پیروکار بنتے ہیں، ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، خائن بددیانت لوگ، شر پسند اور فتنہ گر شیطان لوگ، خود کو اہل سنت کہلانے والے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ رات 10 محرم الحرام کی شہادت امام حسین کی ہو اور مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں، یہ تمہارے اندر چھپا ہوا بغض بول رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی بول رہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، تو اس یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبع کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے، اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے، خارجی اتنے زور آور ہیں، تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود۔ معاویہ بن ابی سفیان، یہ مامو جان ہیں آپ کے، ان پر یہ شخص جس کو میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا، اعلانیہ۔ آپ یہ پڑھیں میزان الاعتدال کے ساتھ ساتھ تہذیب و تہذیب پڑھیں، اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا۔ اس کا نام ہے جریر بن عبد الحمید الزبی رافضی۔ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی۔ وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں یہ کربلا کیوں ہوئی ہے،
یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا. امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی. جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومن ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ. تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں، میں نے کہا 1300 سال کی کتاب میں ظالموں نے پڑھ دی، بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے، حتیٰ کہ آگے بحث شروع کر لی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری. کہ اللہ گواہ خدا کی قسم میں اتنی بڑی کتابوں کے ڈھیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قانون کی کتابیں کہتے نہیں اگر وہ فاسق فاجر بھی کوئی بات نہیں، اگر وہ کافر نہیں، شراب پیے زنا کرے جو جی چاہے کرے وہ بھی خلیفہ. یہ ملوکیت کی برکت سے یہاں تک پہنچے، اس کھڈ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، اور خلیفہ کا معنی کہ وہ نائب رسول ہو، جو رسول علیہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے. دینی پیشوا بھی ہو، دنیا بھی، سارا برباد کرے. دین سے جب حکومت الگ ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ رہتا ہے، سب بک جاتا. بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، کرو سودا، دو پیسے ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کرو سے پہلے علام النبرات سے سیر علام ذہبی سے پڑھوں، 3 جلد دیکھ لو. یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے. اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے، کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھتے. اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جن میں شیعت کے جراثیم نہیں. عام اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ یا ان کے قریب شیعت نہیں ہے، یہ سلفی تھے، یہ محدث تھے، فہرست دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئے. اور اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلافت معاویہ یزید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے، کچھ بھی نہیں اس بارے میں مطالعہ. وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہتے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہو کہ کتابیں گم ہو گئی ہیں، دین کی حدیث کے دفتر گم ہو گئے. اللہ کے لیے اس بات کو سوچو.